وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ مکہ کی خاموش فضاؤں میں ایک راز اترنے والا تھا، ایک ایسا سفر جو زمین سے آسمان تک جائے گا، ایک ایسا منظر جسے نہ آنکھوں نے پہلے دیکھا نہ تاریخ نے سنا۔ کیا ایک انسان ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جا سکتا ہے؟ کیا آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل سکتے ہیں؟ اور کیا وہ رب کائنات کی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ سوال صرف کفار مکہ کا نہیں تھا، یہ انسانیت کی عقل کے لیے ایک امتحان تھا۔ یہ ہے واقعہ اسراء و معراج، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک سفر جس نے ایمان اور انکار کے درمیان حد کھینچ دی۔ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف تاریخ نہیں ہوتے، وہ عقیدہ بن جاتے ہیں، وہ ایمان کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ واقعہ اسراء و معراج انہی میں سے ایک ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جس کا ذکر خود قرآن مجید میں آیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، سورۃ الاسراء۔ یہ سفر دو حصوں پر مشتمل تھا۔ اسراء، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا زمینی سفر۔ معراج، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف روح و جسم کے ساتھ عروج۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ تسلی تھی، یہ اعزاز تھا، اور یہ امت کے لیے عظیم تحفہ بھی تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو چکا تھا، ابو طالب بھی دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ سال عام الحزن کہلایا۔ طائف میں دعوت دی گئی، جواب میں پتھر ملے، خون بہا، مگر لبوں پر بددعا نہیں آئی۔ اسی کرب اور تنہائی کے دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے قریب یا حتیم میں آرام فرما رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ تیاری تھی ایک غیر معمولی سفر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی، اس کا نام تھا براق، سفید رنگ، رفتار ایسی کہ جہاں نظر جائے وہاں قدم پڑے۔ رات کا سفر شروع ہوا، مکہ کی زمین پیچھے رہ گئی، ریگستان خاموش تھا، مگر آسمان گواہ تھا کہ تاریخ بدلنے والی ہے۔ چند لمحوں میں آپ بیت المقدس پہنچ گئے، مسجد اقصیٰ، وہ مقام جہاں انبیاء کی سرزمین ہے، وہ جگہ جہاں پہلے قبلے کی بنیاد ہے۔ وہاں تمام انبیاء علیہم السلام جمع تھے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء، اور امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ منظر اعلان تھا نبوت کی تکمیل کا، رسالت کی قیادت کا، آسمانوں کی طرف عروج۔ پھر آغاز ہوا معراج کا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ آسمان دنیا کی طرف بڑھے۔ پہلا آسمان، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا، کون؟ جواب، جبریل۔ اور ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جی ہاں۔ دروازہ کھل گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، تیسرے پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہر آسمان ایک نئی ملاقات، ہر سلام ایک نئی تصدیق۔ یہ صرف ملاقاتیں نہیں تھیں، یہ انبیاء کی طرف سے خوش آمدید تھا، آخری نبی کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہ مقام جہاں سے آگے جبریل علیہ السلام بھی نہ جا سکے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا۔ یہاں سے آگے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو جنت دکھائی گئی، اس کی نہریں، اس کی نعمتیں، اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے تھے، جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے تھے، جو غیبت کرتے تھے، یہ سب مناظر امت کے لیے تنبیہ تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جو انسانی تاریخ کا سب سے بلند لمحہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب عطا ہوا۔ کیفیت کیا تھی؟ کیسے تھا وہ منظر؟ قرآن کہتا ہے، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، سورۃ النجم۔
اور اسی مقام پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کی امت یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی، اپنے رب سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ آپ بار بار واپس گئے، درخواست کی، رحمت الہی جوش میں آئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں، مگر اجر 50 کا۔ یہ تھا تحفہ معراج، نماز، زمین والوں کے لیے آسمان کا تحفہ۔ واقعہ معراج صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ ایمان کی کسوٹی تھا۔ اگلی صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا تو کفار نے مذاق اڑایا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ سچ ہے۔ آج بھی سوال وہی ہے، کیا ہم نماز کو وہ مقام دیتے ہیں جو معراج میں عطا ہوا؟ 5 نمازیں، دن میں 5 ملاقاتیں رب کے ساتھ۔ معراج ہمیں سکھاتی ہے، آزمائش کے بعد آسانی ہے، غم کے بعد بلندی ہے، اور سچے ایمان کے بعد عزت ہے۔ اگر ہم واقعی معراج کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیں، کیونکہ مومن کی معراج نماز ہے۔